اور روٹی کپڑا مکان نانسنس. فار می یہ ایک بد دعا ہے. وائی ڈو آئی نیڈ ٹو اون اینی تھنگ ٹو انجوائے اٹ؟ شریکاں دا مولال تے اپنا پٹ پٹ کر لو. پاکستان نیڈس ٹو ڈیسیمیٹ دس سائیکولوجیکل بیریئر. کسی بھی معاشرے میں ادب اگر زندہ ہے, لٹریچر زندہ ہے, تو وہ معاشرہ زندہ ہے. The best property in the world is you yourself. Doubt is the first step towards wisdom. In order to find out the truth, you need to risk being offensive. آپ کی لائف کا گول, میری لائف کا گول پیسے کمانا نہیں ہے. Be the Zarathustra of your life. Napoleon Hill نے کہا تھا, a person who knows 2 languages is worth 2 men. 5 رکن اسلام دے تے 6واں فرید دیا ٹک, 6واں ہی نہ لبے تے 5 ہی جاندے مک. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا that money cannot buy happiness. It's nonsense. خدا تب تک اس قوم کی, ان لوگوں کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلتے. السلام علیکم ایوری ون. میرے پیارے سندھی بہنوں اور بھائیوں, I hope all of you are doing well. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر یا گفتگو کا آغاز کروں, I want to thank from the core of my heart the team of Sindh Literature Festival for putting this together. کسی بھی معاشرے میں ادب اگر زندہ ہے, لٹریچر زندہ ہے, تو وہ معاشرہ زندہ ہے. تو سندھ لٹریچر کی جو مینجمنٹ ہے, اسپیشلی نصیر گوپانگ, نصیر آپ کے لیے ایک بڑا مشہور فلسفر تھیں, سیمون ڈی بووا. فیمنزم کی ٹاپ لیول پہ اگر کوئی فلسفر ہے تو وہ خاتون تھیں, فرینچ فلسفر سیمون ڈی بووا. اس کا ایک بڑا زبردست کوٹیشن ہے کہ لٹریچر از این ایکٹ آف کریج. ادب جو ہے وہ ایک دلیری کی نشانی ہے. سو نصیر گوپانگ, آپ ایک دلیر شخص ہیں. لیٹس ہیو اے کلیپ فار نصیر اینڈ دی ٹیم. لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو سٹارٹ کروں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے, تھوڑا سا نازک ہے. کچھ ایسی باتیں آپ کو لگ سکتی ہیں جو I might feel a bit terse towards you. کیونکہ when you are in search of truth, you need to risk being offensive. اگر آپ سچ کی تلاش میں نکلیں تو آپ کو کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو سامنے والے شخص کو برے لگ سکتے ہیں. لیکن اس سچ کے اندر کہیں نہ کہیں ٹروتھ, ریالٹی, سچائی, حقیقت, اصلیت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور میں آج آپ سے اصلیت نہیں چھپا سکتا. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مڈل کلاس اور مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کے بارے میں. تو ڈسکلیمر یہ ہے میرے پیارے دوستوں کہ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا وہ مڈل کلاس کے اگینسٹ نہیں ہے. یاد رکھیں, آئی ریپیٹ, دا باٹم لائن از, جو بھی میں آپ سے باتیں کروں گا وہ مڈل کلاس کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ مڈل کلاس سوچ اور مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ ہیں. یہ بات آپ نے دھیان رکھنی ہے. اور اسی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ مڈل کلاس آخر ہوتا کیا ہے. ہو از اے مڈل کلاس؟ آبجیکٹیولی اگر ڈیفائن کریں پاکستان کے کانٹیکس میں, تو پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپٹا ہے $1643. اس کو اگر میں روپیز میں کنورٹ کروں تو یہ تقریباً بنتے ہیں 38,600 روپے. اب جی ڈی پی پر کیپٹا کا مطلب کیا ہے؟ جی ڈی پی پر کیپٹا کا مطلب ہے کہ ایک شخص پاکستان کے اندر آن ایوریج ماہانہ کتنے پیسے کماتا ہے. سو ہم سب کی اگر ہم انکم کو ملا لیں, آن ایوریج ہم سب اس ملک میں 38,600 روپے کماتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وی بلونگ ٹو اے پور نیشن. However, پاکستان میں ایک ایلیٹ کلاس ہے which is 1 or 2%. زیادہ تر مڈل, لوور مڈل اینڈ پور کلاس. مڈل کلاس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ماہانہ انکم آج کے دور میں 50,000 سے 1.25 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے. اگر آپ کی ماہانہ انکم 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے, اچھا بائی دا وے دس از ناٹ ایچڈ ان اسٹون, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, لیکن آن ایوریج اگر آپ پر منتھ 50,000 سے 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ اس مڈل کلاس میں شامل ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس ٹریپ میں پھنسنا
is a problem. اور یہ جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے, دس از ٹریپ بٹوین ٹو ایکسٹریمز. اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹک آف فیئر, ڈر, اینڈ دا ڈائلیکٹک آف ڈیزائر, خواہش. ایک جگہ ڈر ہے, فیئر, اور ایک جگہ خواہش ہے, اور اس کے درمیان مڈل کلاس پھنسی ہوئی ہے. اب ڈر کس چیز کا ہے؟ مڈل کلاس کے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے کمفرٹ زون. They don't want to come out of the comfort zone because there is safety in comfort zone, اور middle class کو چاہیے safety. But remember, my dear friends, comfort zone is the most infertile place on earth. Comfort zone کے اندر کبھی فصل نہیں اگے گی. Comfort zone کے اندر آپ کبھی گرو نہیں ہوں گے. Comfort zone آپ کو کبھی بھی growth trajectory کے اوپر نہیں لے کے جائے گا. لیکن مڈل کلاس کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے لائف میں؟ گورنمنٹ کی جاب. تو میرا پہلا میسج آپ کو یہ ہے کہ آپ سی ایس ایس بھی کریں, آپ گورنمنٹ کی جاب بھی کریں, لیکن اگر زندگی میں واقعی آپ نے سروائیو نہیں تھرائیو کرنا ہے تو ڈو ناٹ چیز دا گورنمنٹ جاب. کیونکہ گورنمنٹ جاب ان اے کنٹری لائک پاکستان ول میک یو کمپلیسنٹ. آپ چھٹیوں کی تلاش میں رہیں گے, آپ آفس لیٹ جائیں گے, آپ پینشن کے منتظر رہیں گے. You will sell yourself short. And in this world, according to me, there is nothing more painful than people selling themselves short, not achieving their optimum potential. تو middle class کو سب سے پہلے جو problem کو set کرنا ہے, that is pursuit of a government position. دوسری problem, which is one of the gravest problems that the middle class faces in Pakistan, and that is pursuit of their own house. اپنی چھت. پوری عمر ایک بیچارہ مڈل کلاس شخص اپنی سیلری میں سے کچھ پیسے بچا کے 20 سال 30 سال انتظار کرتا ہے, بینک میں رکھتا ہے اور گھر بناتا ہے, یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے پیسے لون پہ لے کے اپنے گھر کی کنسٹرکشن شروع کرتا ہے. وہ لوگ اس جگہ پہ, جو لوگ اپنے 20s یا 30s کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے آج میری بات کو ماننا ہے, کبھی بھی آپ نے اس فائنینشیل ٹریپ کے اندر نہیں پھنسنا. There is no problem in renting the property. Unfortunately, in a country like Pakistan, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اونرشپ نہیں ہے تب تک ہم اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. Why do I need to own anything to enjoy it? So remember, experience trumps ownership any day. آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. آپ اپنے 20s, 30s, 40s, 50s اس ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے لون کو چکانے میں لگا دیتے ہیں, اینڈ بائی دا ٹائم یور ہاؤس از میڈ, لائف از گون. زندگی تو ختم ہو گئی. پھر آپ صرف جیتے ہیں ریگریٹ کے ساتھ. اور ایک شعر ہے کہ وقت جوں رائے گاں ہوتا گیا, زندگی کو کام یاد آنے لگے. جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر کام یاد آتے ہیں ہمیں کہ اس وقت میں وہ ڈیسیجن لے لیتا تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا. سو I'm not against house making, لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ از ویری اوور پرائسڈ. ایک پلاٹ, ایک گھر, ایک اپارٹمنٹ, ایک فلیٹ, اگر اس کی ایکچوئل ویلیو 10 لاکھ ہے, وہ آپ 1 کروڑ کے اندر خریدتے ہیں پاکستان میں. اٹس ridiculously اوور پرائسڈ. تو آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی جب ایک پلاٹ کے اندر, ایک گھر کے اندر, ایک اپارٹمنٹ کے اندر پھنسا دیتے ہیں, وہیں سے آپ کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. Why? کیونکہ دس اسٹارٹس ڈکٹیٹنگ یور ڈیلی ڈیسیجنز آف لائف. آپ زندگی میں جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ اس گھر سے جڑ جاتا ہے, وہ اس لوکیلٹی سے جڑ جاتا ہے. اگر آپ لاکھ روپے کما رہے ہیں تو 30,000 روپے اس گھر کی قسط جا رہی ہے. اگر آپ نے کوئی انٹرپرینوریل انیشیٹو لینا ہے, آپ کو سب سے پہلے پریشانی ہوگی کہ گھر کی قسط کہاں سے نکلے گی. So this is the second trap that middle class falls into. This is again the middle class mindset that I'm talking about. تیسری چیز جس کو کہتے ہیں سوشل کمپیرزن. نصیر, پنجابی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ شریکاں دا مولال تے اپنا پٹ کر لو. مگر مینز کہ اگر کسی سامنے والے شخص کا منہ لال ہے تو میں تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کر لوں. دس از دا پرابلم آف سوشل کمپیرزن. اگر کسی کے پاس اچھی گھڑی ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھا آئی فون ہے, whatever the privileges that he or she enjoys, آپ نے اس سے انسپائر ہو کے کبھی بھی ڈیسیجن نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ آپ پھر انسٹالمنٹس کے چکر میں پھنس جائیں گے. آپ اس چیز کے اوپر انویسٹ کریں گے جو اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے.
لوگ کیا کہیں گے یہ اپنے ڈکشنری میں سے آج نکال دیجئے گا. بیکاز دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ اسی مڈل کلاس ٹریپ کے اندر ساری عمر پھنسے رہیں گے. اندر تھنگ, مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایجوکیشن. اٹ از اے پاسپورٹ ٹوورڈز گروتھ اینڈ پراسپیرٹی. ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں گے تاکہ ان کو اچھی نوکری ملے اور وہ اچھا کما سکیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم آل فار اٹ. پاکستان میں ہمیشہ, بیکاز آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل, تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاورٹی کے اس آربٹ کو توڑنا ہے تو صرف یہ ایجوکیشن کے تھرو ہوگا. لیکن اس میں میرے پیارے دوستوں ایک چھوٹی سی باریک سی لائن ہے. دیر از اے اسمال باؤنڈری لائن دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف. مڈل کلاس پڑھائی کرتا ہے ڈگری کے لیے اور نوکری کے لیے, جبکہ وہ لوگ جو اس مڈل کلاس کے تھریش ہولڈ کو توڑ کے ڈیسیمیٹ کر کے تباہ و برباد کر کے اوپر نکل جاتے ہیں, وہ پڑھائی ڈگری کے لیے نہیں کرتے, وہ پڑھائی کرتے ہیں قابلیت کے لیے, وہ پڑھائی کرتے ہیں اسکل کے لیے, وہ پڑھائی کرتے ہیں اپنے آپ کی گروتھ کے لیے, وہ پڑھائی کرتے ہیں اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے. جبکہ مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کہاں پھنسا رہتا ہے کہ مجھے آج بزنس کی ڈگری کرنی ہے, مجھے LLB کرنا ہے, مجھے BCom کرنا ہے تاکہ میں کہیں پہ 40-50 ہزار کی نوکری پہ لگ جاؤں. مائنڈ یو, آئی ریپیٹ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آج میں آپ سے پوچھوں, آپ سب لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کیا مڈل کلاس ٹریپ کو توڑنا چاہتے ہیں, تو 100% ول سے کہ ہاں, ہم مڈل کلاس کے ٹریپ کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم بھی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, بیکاز وی لیو ان اے کیپٹلسٹک ورلڈ. آج سرمایہ داری نظام ہے, پیسے کی حقیقت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا that money cannot buy happiness. It's nonsense. Money buys happiness, but money is not an end in itself. It is a means to an end. آپ کی آخرت پیسہ نہیں ہے, پیسہ آپ کو اس چیز تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہے. سو ایجوکیشن حاصل کریں, لیکن اس ایجوکیشن کو استعمال کریں اسکل بلڈنگ کے لیے, AI سیکھنے کے لیے, آگمنٹڈ ریالٹی سیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کتابیں خریدنے کے لیے, اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے. دا مومنٹ دا مڈل کلاس اسٹارٹس تھنکنگ کہ مجھے یہ ڈگری لینی ہے تاکہ مجھے نوکری مل جائے, بس پھر اسی نوکری کے ٹریپ کے اندر وی آر اسٹک 9 to 5 for the rest of our life. This is another mistake that the middle class does. ایک اور بڑا پرابلم مڈل کلاس کا, ایک کلچرل ڈویلٹی, ایک کنفیوژن کا شکار رہتی ہے پاکستان کی مڈل کلاس. وہ کلچرل ڈویلٹی کیا ہے؟ ایک جگہ ریلیجیوسٹی, مذہب, اور ایک جگہ ماڈرنٹی. ایک جگہ مذہبیت, ایک جگہ ماڈرن ٹرینڈز اینڈ سوشل ویلیوز. اس کو بیلنس کہاں سے کرنا ہے؟ کیونکہ جب آپ مذہب کی طرف جاتے ہیں تو سوسائٹی چھوٹنے کی ڈر لگا رہتا ہے, جب ماڈرنزم کی طرف جاتے ہیں تو مڈل کلاس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ مذہب چھوٹ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آلویز انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر فرینڈز, جب بھی آپ نے کسی نیشن, کسی سیولائزیشن, کسی بھی سوسائٹی کو سمجھنا ہے نا, کسی بھی انڈیویجول کو سمجھنا ہے, تو آلویز لک ان سائڈ, پیپ ان سائڈ دا ڈیپ ڈارک سائیکالوجی آف دیٹ انڈیویجول. اور ہمارا جو پاکستان کا نیشن کا, قوم کا کلیکٹو جو سائیکالوجی ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ وی آر ٹو مچ بلون اوے بائی سپرفیشل تھنگس. ہم اوپر کی چکا چون سے بہت حیران پریشان ہو جاتے ہیں. اور مذہب کے بارے میں when it comes to religion, ہم لوگ ریچولزم اور ڈوگمٹزم, جس کو اردو میں توہم پرستی کہتے ہیں, اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. مذہب کا جو ایسنس ہے, مذہب کا جو فلسفہ ہے, مذہب کی جو فلسفی ہے, اس کو نہیں سمجھ پاتے. سورہ رعد, I think it's ayat verse number 13, verily God doesn't help people, verily God doesn't change the condition of people until they do not change what is in themselves. خدا تب تک اس قوم کی, ان لوگوں کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدلتے. So if you want to break this trap, you need to understand what the philosophy of religion is. Religion doesn't stop you from modernity. Religion doesn't stop you from education. Yes, clergy will stop you.
Your nearby mullah might stop you. And that is where you get trapped. تو middle class ساری عمر اس کے بیلنس میں لگا رہتا ہے کہ مذہب کو رکھیں یا ماڈرنٹی کو اپنائیں. پانچویں ریزن, مڈل کلاس مائنڈ سیٹ عورتوں کو لے کے, خواتین کی امپاورمنٹ کو لے کے ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں. اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن اس تعلیم کی باؤنڈری ہے. تم نے تعلیم حاصل کی لیکن یہ تعلیم تم نے ایک لمٹ تک حاصل کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر تمہاری قسمت اچھی ہوگی تو تمہیں ایک اچھا شوہر مل جائے گا, ادروائز تمہاری قسمت برباد ہے. ہم نے اپنی خواتین کو یہ دعائیں دے کے کہ تمہاری قسمت اچھی ہو, فار می یہ ایک بد دعا ہے. آپ خواتین کو امپاور کریں, آپ خواتین کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دیں. خواتین should be given the free will to do whatever they want, to tread their own path. ان کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت اچھی ہو؟ Remember, in life whatever happens to you, it's because of your own decisions. آپ کی لائف میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے ڈیسیجنز کی بیسس پہ ہوگا, آپ کے فیصلوں کی بیسس پہ ہوگا. مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواتین کو پھنسا دیتا ہے. تم نوکری کر سکتی ہو لیکن اس طرح کی نوکری کر سکتی ہو, تم پڑھائی کر سکتی ہو لیکن اس لمٹ تک کر سکتی ہو. وائی؟ آج آپ ملیشیا چلے جائیں, مسلم کنٹریز میں چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, ٹرکی چلے جائیں, یو اے ای چلے جائیں, نو ون کیئرس کہ خاتون نے کیا پہنا ہوا ہے, وہ شام کو رات کو کس ٹائم پہ گھر آ رہی ہے, گھر نہیں آ رہی. I'm not saying that I'm promoting this thought, لیکن پاکستان needs to decimate this psychological barrier. جب تک ہم اس کے بھنور میں پھنسے رہیں گے, اس میڈیوکر سوچ میں, تب تک ہم لوگ اسی مڈل کلاس مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے جائیں گے. ایک اور چیز کہ مڈل کلاس سمجھتا یہ ہے کہ سسٹم وہ چلا رہا ہے. وی آر دا ونز رننگ دا سسٹم. سسٹم تو چلا رہے ہیں لیکن سسٹم کے خلاف بغاوت کرنے کا پیشن یا گٹس نہیں ہے. اس کی بھی ریزن ہے, غلطی ان کی بھی نہیں ہے. ہم نے معاشرہ ایسا کریٹ کیا ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ سوشل اپورڈ موبلٹی ہی نہیں ہے. ایک شخص جتنی مرضی محنت کر لے, معاشرہ اس کو پش اپ کرتا ہی نہیں. امریکہ دیکھیں, امریکہ کیوں ایک نمبر 1 کنٹری ہے, اس کی جو بھی حرکتیں, وی آر ناٹ ڈسکسنگ دیٹ, لیکن جب امریکہ کے اندر کسی شخص کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے تو سوسائٹی پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ تو نکل, وی آر بیہائنڈ یو, وی آر فالوئنگ یو, تم میں پوٹینشیل ہے. پورا معاشرہ اس کے پیچھے کھڑا کر کے اس کو دھکا دیتا ہے. یہاں پہ if someone has the potential, the first thing we do is pull his or her leg down. So middle class کیونکہ نوکری پیشہ ہے تو وہ سڑک پر ایک دن نکلے گا, 2 دن نکلے گا, 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتا رہے گا, ڈسکورس کرتا رہے گا, لیکن تیسرے دن کہے گا یار باس جو ہے نا ڈانٹے گا, I have to go back to the office. And you know انگریزی میں اس کا کیا لفظ ہے؟ اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کنزیومر کیپٹیو کلاس. دا ایلیٹ آف پاکستان, اس کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں. دا اسٹرگل فار ہیجمنی ان پاکستان, عاصم سجاد اختر کی ایک بڑی زبردست بک ہے, اس کو پڑھیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنزیومر کیپٹیو کلاس ہے, یہ جو مڈل کلاس ہے, یہ قید ہے, اٹس کیجڈ. اور اس کو کیج کس نے کیا ہوا ہے؟ دا اسٹیٹ آف پاکستان. کہاں پہ قید کیا ہوا ہے؟ سوچ کو. آپ نے کسی بھی قوم کو مارنا ہے, آپ کو گولیاں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو ایٹامک بامز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو اٹیک دیئر انٹلیکٹ, یو اٹیک دیئر انٹیلیجنس, یو اٹیک دیئر یوتھ, اینڈ دا نیشن از گون. سو مڈل کلاس ٹرائز ٹو ٹاک اٹ آؤٹ. اب ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بہت باتیں کریں گے, یار ملک کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا, جنرلز کو بہت زیادہ پاور مل گئی ہے, پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, خان صاحب جیل کے اندر ہیں, سندھ میں کام نہیں ہوتا, یونیورسٹی روڈ تباہ و برباد ہو چکی ہے. لیکن they don't have the potential or they don't have the urge to go to the streets and ask for their rights. This is another problem that they have. Another thing I want to focus is, میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک جگہ فیئر ہے
اور ایک جگہ ڈیزائر ہے, لیکن اوپر گلاس سیلنگ ہے. گلاس سیلنگ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میرے اوپر چھت ہے اور چھت جو ہے وہ گلاس کی ہے. میں اس کے اوپر دیکھ سکتا ہوں کہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, فورن ٹرپس کر رہے ہیں, ویکیشنز پہ جا رہے ہیں, اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, گھڑیاں ہیں, موبائل فونز ہیں, all the perks and privileges of the world. But since it's a ceiling, I can only see. The problem with middle class mindset is they can only see. لیکن وہ اس گلاس سیلنگ کو بریک کرنے کی طاقت, جستجو, اسٹرگل نہیں رکھتے, پیشن نہیں رکھتے. کیوں؟ They have to pay the bills. پہلی آئے گی جو I always say they live their lives from 1st to 31st. یکم کو تنخواہ آئی, 15 کو ختم ہو گئی, باقی 15 دن ادھار پہ گزارے اور پھر پہلے کی تلاش میں. This is the vicious cycle that the middle class runs on. And this is what the state wants. The state doesn't want you to think. And they are successful. So somehow the middle class is driven by the who's and who's of the country. اب یہ تو پرابلمز ہیں. آپ بھی کہیں گے شاہ رخ آپ نے ہمیں بڑا ڈرا دیا ہے, ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے, ڈیجیکٹ کر دیا ہے. واٹس دا وے آؤٹ؟ نکلنا کیسے ہے یہاں سے؟ کچھ بیسک چیزیں بتا رہا ہوں یوتھ کے لیے. 70% of Pakistan is below the age of 30. That's youth. But how do you define youth? I do not define youth with the age. جوانی کیا ہے, یوتھ کیا ہے؟ کسی بھی آپ شخص سے پوچھیں کہ یار ایک جوان شخص کون ہوتا ہے, آپ وہ کہے گا یار 18 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, 15 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے, اور it goes all the way till 30, 35 or whatever it is. But I don't define youth like this. یوتھ کیا ہے دوستوں؟ یوتھ نام ہے آگ کا. یوتھ از دا فائر ان یور بیلی, جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی, چاہے آپ 18 سال کے ہیں یا 80 سال کے ہیں. If you have the fire in the belly, if you are the Zarathustra of your life, you are youth. It doesn't depend on age. اگر آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی, اپنے فیملی کے لیے, اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے کمیونٹی کے لیے کچھ ارج ہے, تو you are youth. So people who are sitting over here, ماشاءاللہ سے جن کے بھی گرے بال ہیں, ایک دن میرے بھی ہوں گے, I'll try to enjoy those gray hairs also. آپ بھی یوتھ ہیں, آپ بھی یوتھ ہیں, لیکن اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ آگ ہے اور وہ آگ جلا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے, تو پھر آپ یوتھ ہیں. اور اگر آپ 18 سال کے ہیں and you are absolutely lost with energy, your energy levels are at an all time low, تو پھر آپ یوتھ نہیں ہیں. ڈونٹ کال یور سیلف جوان, نوجوان. تو پہلی چیز جو نوجوانوں نے کرنی ہے وہ یہ کہ یار یہ ریئل اسٹیٹ کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا. ڈونٹ بی ٹریپڈ کہ مجھے پلاٹ بنانا ہے, گھر بنانا ہے, اپارٹمنٹ بنانا ہے. زندگی میں ایکسپیرینسز کو انجوائے کرو, ٹریول کرو, اکیلے ٹریول کرو, کتابیں پڑھو, لوگوں سے ملو, کلچر کو سیکھو. Make new friends, new acquaintances. Only then will you be able to develop an intellect which is global. ورنہ, you know, analogy of the boiling frog ہے وہ. It will take time, otherwise I would have told you. آپ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح پھنس جائیں گے اگر آپ انہی چیزوں میں پھنس گئے تو. تو مڈل کلاس سے اگر نکلنا ہے تو پہلی چیز, give away your love for real estate. اب اگر ریئل اسٹیٹ کو چھوڑ دیا تو پھر کرنا کیا ہے؟ Let me tell you. Invest in the best property that this world has. And you know, Azlan, what it is? The best property in the world is you yourself. آپ اپنے لیے سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کریں. لینگویجز سیکھیں. نپولین ہل نے کہا تھا, a person who knows 2 languages is worth 2 men. وہ شخص جس کو 2 زبانیں آتی ہیں وہ 2 لوگوں کے برابر ہے. فرینچ سیکھیں, اسپینش سیکھیں, رشین سیکھیں, چائنیز سیکھیں, ٹریول کریں, ٹریول کے اوپر خرچہ کریں, کتابیں خریدیں, کتابیں خرید کے پڑھیں.
slowly and gradually आपको feel होना शुरू होगा कि यार ये जो normal लोग हैं, मेरा ज़हन का tangent इससे अलग सोचता है, मेरी thought बड़ी critical हो गई है, मैं जब कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं analytically उसका analysis करने की कोशिश करता हूँ. That will be the tipping point of your life. उसके बाद whatever you do in life, I guarantee it's etched in stone. पत्थर पे लकीर है दोस्तों, ये बात मेरी लिख लीजिएगा कि एक दफा आप अपने आप को हासिल कर लेंगे तो लाइफ में आप जो चाहेंगे आपके साथ वही होगा. आप इस मिडिल क्लास माइंडसेट को भी ब्रेक करके आगे निकल जाएंगे. सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात जिसको कहते हैं उर्दू में, सोक्रेटिस ने कहा था कि an unexamined life is not worth living. वो जिंदगी जिसमें जुस्तजू नहीं है, जिसमें क्वेश्चन नहीं है, जिसमें नई सोच नहीं है, जिसमें नॉवेल्टी नहीं है, जिसमें आप मुआशरे के सुपर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज नहीं कर रहे, वो जिंदगी बेकार है. सुपर स्ट्रक्चर्स क्या हैं? मुआशरे का सुपर स्ट्रक्चर रिलीजन, फैमिली, सोशल वैल्यूज, योर मॉरल फ्रेमवर्क. कभी आपने क्वेश्चन किया किसी को? Doubt is the first step towards wisdom. So the moment you start doubting, start this journey. कोई मसला नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब तक आप अपने इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी रिगमरोल में फंसे रहेंगे 99 के चक्कर में कि आज मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लूं, आज मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लूं, and it will never happen. So the only way collectively we as a nation can change the way we think is to work on our national intellect. हमारे पास तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं यार. मैं तो फलसफे की हमेशा बात करता हूँ. वेस्टर्न फिलॉसफी को मैंने बहुत पढ़ा है, ईस्टर्न फिलॉसफी को भी पढ़ा है. इकबाल को पढ़ें, फ्रीडरिक नीचा को पढ़ें, इमैनुअल कांट को पढ़ें. हमारे लिए अगर इकबाल की बात की जाए तो इकबाल के शेर हम लोग सिर्फ किताबों के अंदर या अपनी स्कूल की असेंबलीज के अंदर पढ़ के खत्म कर देते हैं. बट वी नेवर एक्ट ऑन इट, वी नेवर इंप्लीमेंट इट. उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है. क्या कमाल इकबाल ने शायरी की है. बट हमने उसको लिमिट कर दिया कि हम लोग उसको असेंबलीज के अंदर पढ़ेंगे या खुद ही को कर बुलंद इतना, ना हम खुद ही के कॉन्सेप्ट को समझ सके और ना कुछ और. सो विद दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक एंड अगेन रिपीट द डिस्क्लेमर कि आज जाके रात को सोने से पहले मैंने जो भी बातें कही हैं, पहले तो मैं माजरत चाहता हूं, मे बी कोई ऐसी बात आपके दिल को लगी हो जो शायद आपको पसंद ना आई हो. बट रिमेंबर, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ यू नीड टू रिस्क बीइंग ऑफेंसिव. जब आप सच की तलाश में निकलते हैं तो लोग ऑफेंड होते हैं, लोग नाराज होते हैं, और अगर नाराज हो रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, थम्स अप, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. विद दैट बीइंग सेड, आज रात को सोने से पहले अपने मोबाइल के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर मैंने जो भी बातें कही हैं उसमें कोई ना कोई एक दो बातें ऐसी होंगी जो शायद आपके दिल के करीब हो, शायद आपको लगी हो कि यार ये बात शाहरुख ने सही कही. उसको लिखें और उसकी क्वेस्ट में निकल जाएं कि इस चीज की हकीकत क्या है, और अगर मैं इसको परसू करूंगा तो क्या मैं अपनी जिंदगी के ऑर्बिट को, अपनी फैमिली के ऑर्बिट को एक ऑर्बिट ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा कि नहीं. इवेंचुअली हमारा गोल क्या है लाइफ का? इवेंचुअली लाइफ का गोल क्या होता है? इट्स हैप्पीनेस, खुशी. आपकी लाइफ का गोल, मेरी लाइफ का गोल पैसे कमाना नहीं है. पैसा आपको brings you closer to that happiness that you are in search of, that you are in pursuit of. And there is no guilt. पाकिस्तान जैसे poor economies में पैसे कमाने को गिल्ट कंसिडर किया जाता है कि यार ये बड़ा मनी माइंडेड है, ये बड़ा मटीरियलिस्टिक है. देयर इज नो हार्म इन बीइंग कैपिटलिस्टिक. पंजाबी का एक शेर है बाबा फरीद का कि पंज रुकन इस्लाम ते छेवां फरीद टुक. पंज रुकन इस्लाम दे छेवा फरीद टुक. टुक मीन्स रोटी. आई रिपीट, पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवा फरीद टुक. छेवा ही ना लब्बे ते पंजो ही जांदे मुख.
آپ کو روٹی نہیں ملے گی آپ سب بھول جائیں گے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی embarrassment نہیں ہے کہ آپ روٹی کی پرسوٹ, اور روٹی کپڑا مکان نانسنس. اس سے اوپر جائیں یار. اب وی آر موونگ ان دا 21st century. روٹی کپڑا مکان عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. وی آر ناٹ مینٹ فار دس. وی آر ہیومنس. وی آر دا گریٹسٹ کریشن آف دا آل مائٹی. اگر آپ روٹی کپڑا اور مکان کی تلاش میں ہیں تو اس سے بڑا میں کہتا ہوں انسان کی توہین نہیں ہے. کیا انسان اس لیے پیدا ہوا کہ روٹی کپڑا مکان کرے اور نکل جائے یہاں سے؟ وی آر مینٹ ٹو چینج دا ورلڈ. آج ایلون مسک کو دیکھیں, ہو کیئرس کہ مارس پہ کسی نے جانا ہے, بٹ دیٹ جینٹلمین ہیز ٹیکن دس انیشیٹو, اور آج دنیا کا امیر ترین شخص ہے. بل گیٹس کو دیکھ لیں, لیری ایلسن کو دیکھ لیں, جیف بیزوس کو دیکھ لیں, جیک ما کو دیکھ لیں, یو نیم اٹ. اینڈ وی آر اوور ہیئر اسٹک. وائی؟ بیکاز دا کیپٹیو کنزیومر کلاس. There's a psychological game at play and we are playing in their hands. ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. You don't let that happen. You be the architects of your destiny. And remember, قسمت وسمت بھی کچھ نہیں ہوتی. You make your luck. Luck is when preparation meets opportunity. اگر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں گے, you sharpen the saw. A time will come when you will get the opportunity and you need to pounce on it. Start thinking like this. Be the Zarathustra of your life. Be the creator of your destiny. آخر میں ایک شعر بڑا ہی سیدھا سا, سمپل سا, کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. تھینک یو سو مچ.